إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ و مطہرہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک لوح محفوظ میں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے. اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد کو 12 بنایا اور یہ اس دن سے ہے جس دن اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے. 4 مہینے ایسے بنائے جس کے اندر ہمیں تعظیم کرنی ہے، ان مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرنا ہے. اور وہ مہینے کون کون سے ہیں اس کے بارے میں
اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم، کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینہ جو ہے وہ حرمت والا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے 3 مہینے جو ہیں وہ پے در پہ آتے ہیں، ایک کے بعد ایک یعنی لگاتار آتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ثلاثۃ متوالیات، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، یعنی ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے جو ہیں، ایک حرمت والے جو 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، لیکن چوتھا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ ہے رجب، مضر الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے، جس کے درمیان سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو 4 مہینے حرمت والے بنائے، وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے۔ ان 4 مہینے کے اندر ہمیں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی مضبوط اور بہتر دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم لوگ ان 4 مہینوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ ظلم تو سال کے 12 ماہ کے اندر حرام ہے، 12 ماہ کے اندر اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو اسے گناہ ملتا ہے، لیکن اللہ نے 12 مہینے کے اندر سے 4 مہینے نکال کر اس کو تخصیص کر دیا کہ تم خاص کر ان 4 مہینے کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ انسان جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتا ہے، غیروں کو اپنا رزق دینے والا اور اولاد دینے والا سمجھتا ہے، غیروں کے یہ رکوع سجود کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے تخلیق کے مقصد کو بیان کر دیا کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف اس لیے کہ وہ لوگ صرف میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن انسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کی وجہ سے انسان کو پیدا کیا اس کو نظر انداز کر کے وہ اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا کرتا ہے، غیروں کے لیے رکوع سجود کرتا ہے، ان کو رزق دینے والا اور اولاد دینے والا سمجھتا ہے، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، انہیں غوث اعظم سمجھتا ہے۔ تو انسان جو اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم کرتا ہے وہ یہ کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان دنیا کے اندر جو بھی گناہ کرتا ہے وہ سارے کے سارے گناہ اللہ کی مشیت پر ہے، اگر اللہ چاہے گا تو اسے اس کی گناہ کی سزا دے گا، یا پھر اسے اس کی گناہ کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر لیا، اللہ کے حق کو غیروں کو دے دیا، اس کے لیے عبادت کرنے لگا، اس کے لیے نماز پڑھنے لگا، روزہ رکھنے لگا، تو پھر ایسے انسان کو اللہ رب العالمین ہرگز نہیں معاف کر سکتا۔ اگر اس عقیدے پہ اس کی موت ہو گئی تو انسان مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ شرک کو ہرگز نہیں معاف کر سکتا ہے۔ جو مزاروں اور قبروں پر جاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں رزق دیتے ہیں، یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، ان کے لیے جو نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے عمل جو کرتے ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمیں دیتے ہیں، تو پھر وہ انسان مخلد فی النار کے مستحق ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس پر ظلم نہ کریں۔ ظلم تو سال کے 12 ماہ کے اندر حرام ہے، لیکن اللہ نے جو 4 مہینے ہمارے لیے حرمت والے بنائے ان کے اندر خصوصیت کے ساتھ برمایا کہ تو اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے ظلم ایک یہ ہے کہ ہم ان 4 مہینوں کے اندر قتل و غارت نہ کریں، خون ریزی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ اے نبی وہ لوگ آپ سے ان حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، خون ریزی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، کہ اس مہینے کے اندر یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کے اندر قتل و غارت گری کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان 4 مہینوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچنا چاہیے اور گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ کفار مکہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے، وہ کفار مکہ بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ آتا تو اس مہینے میں اپنے بتوں کے لیے، اپنی مورتیوں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جب اسلام آیا تو اسلام نے اس جو وہ اپنے بتوں اور مورتیوں کے لیے جو جانور ذبح کرتے تھے اس کو حرام قرار دیا، لیکن اس مہینے کی حرمت کو برقرار رکھا، جسے جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا فرع ولا عقیرہ، جو
کفار مکہ اپنی مورتیوں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے اسے عتیرہ کا نام دیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام میں فرا اور عتیرہ حرام ہیں۔ جو اونٹ اور گائے اور بھینس کے بچے کو جانور کے لیے ذبح کرتے ہیں اسے فرا کہا جاتا ہے، اور عتیرہ کہا جاتا ہے کہ ماہ رجب کے اندر اپنے بتوں کے لیے اور مورتیوں کے جو جانور ذبح کرتے تھے اسے عتیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کے نام پر ذبح کرنا، غیروں کے لیے ذبح کرنا یہ شرک اکبر ہے، اور اگر کوئی انسان شرک اکبر کرتا ہے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور سارے جانوروں کی لسٹ کو بیان فرما دی جو انسان کے لیے حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ یہ تمام کے تمام فسق ہیں، گناہوں کے کام ہیں۔ اس میں سے دو چیز کو میں صرف لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور جس جانور پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لے کر غیروں کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو اس جانور کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، کہ اسی طریقے سے جو درگاہوں، مزاروں اور قبروں، آستانوں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں جہاں پر شرک کی آمیزش کی جاتی ہے، اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام تو لیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا نام لینے کے ساتھ ساتھ اس قبر والے کو بھی اس میں شریک کر لیا جاتا ہے، مزار والے کو بھی شریک کر لیا جاتا ہے، تو ایسے جانور بھی انسان کے لیے حرام ہیں۔ اسلام نے تو ان جانوروں کو بھی حرام قرار دیا جو جانور خالص اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کیے جا رہے ہوں، اللہ کا نام خالص لے کر پڑھا جا رہا ہو، اس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو، لیکن ایسی جگہ پر ذبح کیا جا رہا ہو جہاں پر شرک کیا جاتا ہو، جہاں پر غیروں کی عبادت کی جاتی ہو، قبروں اور مزاروں پر جا کر اگر ہم صرف اللہ کا نام لے کر خالص اللہ کے لیے ذبح کریں تب بھی اللہ رب العالمین نے اور اسلام نے اس جانور کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہے ایک ایسے مقام پر جسے بوانا کہا جاتا ہے، اس جگہ پر اپنے اونٹ کو ذبح کرنے کے نظر مانی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی وہاں پر عبادت کی جاتی تھی؟ حال میں تو کوئی کسی بت کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، لیکن کیا زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے کسی بت کی عبادت کی جاتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کیا وہاں پر زمانے جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید منائی جاتی تھی؟ کہا نہیں۔ حال ہی میں تو کوئی عید نہیں منائی جا رہی ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے اس مقام پر کیا وہاں کوئی عید منائی جاتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا تو جاؤ تو اپنی نظر کو اس جگہ پر پوری کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر اس مقام پر زمانے جاہلیت کی بتوں میں سے کسی بت کی عبادت کی جاتی تو اللہ کے رسول اسے اپنے نظر کو پوری کرنے کے لیے وہاں نہیں کہتے اور جانور کو ذبح کرنے کے لیے نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں پر زمانے جاہلیت میں سے کسی بت کی عبادت کی جاتی، وہ عید منائی جاتی، تو وہ مقام ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کی معصیت ہوتی ہے اور اللہ کے معصیت میں کوئی نظر نہیں ہے، نظر کو پورا نہیں کرنا ہے، اور اسی طریقے سے نظر ان چیز میں نہیں پورا کرنا ہے کہ انسان ایسی چیز کا نظر مان لے جو انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ انسان نظر مان لے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایسی چیز کا نظر مان جو انسان کی طاقت سے پرے ہے، انسان کی طاقت سے باہر ہے، تو پھر اس نظر کو بھی پورا نہیں کرنا ہے بلکہ ان کا کفارہ دینا ہے جو نظر کا کفارہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان مہینوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنے نفس پر ظلم نہ کرنا، لیکن ہم ہیں کہ ہم تاک لگائے اور گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ حرمت والے مہینے جب آئے جیسے ہی آئے ہم خرافات اور بدعات کو انجام دے دیں، اپنے نفس پر ظلم کرنے لگے اور ہم گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نئی نئی بدعاتوں خرافات کو ایجاد کر کے دین سمجھ کر اور اسلام سمجھ کر انجام دیتے ہیں، اور جو اس پر عمل نہیں کرتا اسے مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، جو میلاد نہیں مناتا، جو رجب کے مہینے کے اندر صلاۃ الرغائب کا اہتمام نہیں کرتا ہے، جو 22ویں اور 27ویں رجب کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اسے مسلمان تصور نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ حاجہ کے درمیان پڑھتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حمد و ثنا کے بعد پڑھتے کہ سب سے بہترین بات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے اچھا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دین میں سب سے برا کام یہ ہے کہ دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا جائے، اور جو نئی نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے یہ سارے کے ساری چیزیں بدعت ہیں، خرافات ہیں، اور ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہے۔ لیکن انسان اپنے ہر خطبہ جمعہ کے اندر، ہر چیز کے اندر، ہر تقریر کے اندر پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اپنے نفس پر ظلم کرتا رہتا ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر، دین اسلام کے اندر کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کر لی جو اسلام سے نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، وہ قول مردود ہے، اس قول پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس قول کے مطابق زندگی نہیں گزاری جائے گی۔ لیکن ہم اسی قول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گزارنے کے لیے کہا۔ ہم نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں، بدعتوں خرافات میں زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ماہ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی ہمارے مسلمان بھائی مختلف بدعت و خرافات انجام دیتے رہتے ہیں۔ اس مہینے کے گھاٹ لگا بیٹھے ہوتے ہیں کہ پہلی تاریخ آئے اسی دن سے ہم بدعت و خرافات انجام دینے لگتے ہیں، اور اس مہینے کے پہلے ہفتے کے اندر جمعرات کے دن صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں موضوع روایت بیان کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے سلسلے میں نہ تو قولاً اور نہ تو فعلاً ہی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے صلاۃ الرغائب پڑھا یا تو پڑھنے کو کہا، لیکن موضوع روایت بیان کر کے اللہ کے رسول کے یعنی منسوب کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ رجب جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رجب میرے امت کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جس نے اس حدیث کو گڑھی اس نے ماہ رجب کے فضائل کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا۔ اس کے بعد پھر قول کو نبی کی جانب منسوب کر دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص اس مہینے کے پہلے ہفتے کے جمعرات کے دن روزے کا اہتمام کرے گا اور پھر جمعے کی رات کے اندر مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت کی نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت کے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے، اس کے بعد سلام پھیرے اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود اللہ کے رسول پر بھیجے۔ اور یہ درود بھی ایک الگ قسم کی ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، اس درود کو 70 مرتبہ اللہ کے رسول پر بھیجے۔ اس کے بعد پھر سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جانے کے بعد 70 مرتبہ پڑھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور پھر سجدے میں جب سر اٹھائے تب بھی 70 مرتبہ پڑھے رب اغفر لی ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز العظیم، اس کو 70 مرتبہ پڑھے اور پھر دوسرے سجدے میں بھی اس طریقے سے کرے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی اللہ رب العالمین سے مانگے اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ جبکہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، موضوع ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ ابن رجب اس حدیث کے سلسلے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہے وہ سب کے سب موضوع ہے، سب کے سب گڑھی ہوئی ہے۔ اور ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب انہوں نے اپنے موضوعات میں روایت کیا اور کہتے ہیں کہ حدیث موضوع اور گڑھی ہوئی ہے۔ اور امام نووی کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب میں بہت بری بدعت ہے جو لوگوں نے دین میں ایجاد کر لیا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں جو رجال ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے ان کے بارے میں جب جانچ کیا گیا، پڑتال کیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ ابھی تک لگتا ہے کہ وہ لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الرغائب موضوع ہے۔ اور امام شوکانی فرماتے ہیں صلاۃ الرغائب کے سلسلے میں کہ تمام حفاظ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلاۃ الرغائب موضوع اور گڑھی ہوئی ہے۔ اور محمد بن طاہر الہندی فرماتے ہیں صلاۃ الرغائب موضوع بالاتفاق، اتفاقیہ طور پر صلاۃ الرغائب موضوع ہے۔ اور عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں کہ تمام محدثین کا یا اکثر محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلاۃ الرغائب موضوع گڑھی ہوئی ہے۔ اگر کچھ لوگوں کا اس سلسلے میں اختلاف ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الرغائب جو ماہ رجب کے پہلے ہفتے کے اندر جمعرات کے دن انجام دیتے ہیں، یہ بدعت اور خرافات ہے۔ اور اس عمل کے ذریعہ ہم اپنے آپ پر ماہ رجب کے درمیان جو حرمت والا مہینہ ہے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ماہ رجب کے اندر جو بدعت و خرافات انجام دیا جاتا ہے ان میں سے جو دوسری بدعت ہے وہ یہ کہ ہم اس مہینے کے اندر مخصوص روزے کا اہتمام کرتے ہیں، مخصوص روزے رکھتے ہیں اور اس کے فضائل کا بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم اتنا روزہ رکھیں گے تو اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس مہینے کے اندر کوئی مخصوص روزہ رکھا اور نہ اپنی امت کو رکھنے کے لیے کہا۔ اس سلسلے میں موضوع روایت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے منسوخ کرتے ہیں۔ جتنی بھی روایتیں سب موضوع ہیں، گڑھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول سے کوئی قول ثابت نہیں ہے، نہ تو فعلاً اور نہ تو عملاً۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو اس سلسلے میں موضوع روایت ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ رجب کے مہینہ بہت عظمت والا ہے، جو اس مہینے کے اندر ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے 1000 سال کا روزہ لکھ دے گا، اور جو شخص 2 دن کا روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے 2000 سال کا روزہ لکھ دے گا، اور جو شخص 3 دن کا روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے 3000 سال کا روزہ لکھ دے گا، اور جو شخص 7 دن کا روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے جہنم کے دروازے کو بند کر دے گا، اور جو شخص 8 دن کا روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور جس میں سے چاہے داخل ہو جائے، اور جو شخص 15 دن کا روزہ رکھے گا
اس کے لیے اللہ رب العالمین کیا کرے گا کہ اس کے تمام برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اللہ نے تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جو شخص اس سے زیادہ عمل کرے گا اسے اور زیادہ کر جائے گا۔ لیکن ابن الجوزی اپنی موضوعات میں روایت کرتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث گڑی ہوئی ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور موضوع روایت جو روزے کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر ایک دن کا روزہ رکھے اور اس روزے کے درمیان صرف 4 رکعت کی نماز اس طریقے سے پڑھے کہ پہلی رکعت کے درمیان سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت پر سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 100 مرتبہ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی موت ہی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے، جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے۔ جبکہ اس کے سلسلے میں ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ اس کے راوی تمام کے تمام راوی یہ اکثر راوی مجہول ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ کس نے روایت کیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ حدیث بھی موضوع اور گڑی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت جو نبی کے یعنی منسوخ کر کے بیان کی جاتی ہے، نبی کا قول نہیں وہ بھی موضوع روایت ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر 3 دن کا روزہ رکھے گا اس کے لیے پورے مہینے کا روزہ لکھ دیا جائے گا، اور جو شخص 15 دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے اللہ اپنی رضامندی لکھ دے اسے گناہ نہیں دیا جائے گا، اور جو شخص پورے رجب کے مہینے کا روزہ رکھ لے تو اللہ رب العالمین اس سے کل قیامت کے دن آسان حساب لے گا۔ جبکہ یہ بھی حدیث موضوع اور روایت ہے، اور روزے کے سلسلے میں اللہ کے رسول سے کوئی قول ثابت نہیں ہے کہ جو رجب کے مہینے میں رکھا جائے۔ مخصوص روزہ جو اس مہینے کے اندر لوگ رکھتے ہیں اور فضائل بیان کرتے ہیں وہ تمام کے تمام موضوع گڑی ہوئی ہے، کوئی بھی قول اور فعل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر مخصوص روزے مخصوص نماز کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ موضوع روایت کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص اللہ کے رسول پر کوئی جھوٹ بات گڑھے جو کہ اللہ کے رسول سے وہ بات ثابت نہیں ہے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن لوگ موضوع روایتوں کو بیان کرتے ہیں، موضوع روایتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آئے دن نئی نئی حدیثیں کرتے ہیں، آئے دن نئی نئی بدعت و خرافات کو انجام دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص میرے جانب کوئی ایسا قول منسوخ کرے جو مجھ سے ثابت نہیں ہے تو انسان اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے موضوع روایت کو بیان کرنا بھی حرام ہے۔ جو شخص موضوع روایتوں کو بیان کرتا ہے بغیر بتائی ہوئی کہ حدیث موضوع ہے اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو انجام حدیث کو گڑھنے والے کا ہوتا ہے۔ جو حدیث کو گڑھتا ہے، حدیث کو گڑھ کر لوگوں کے درمیان شائع کرتا ہے، وہی انجام اس کا بھی ہوگا جو یہ جانے کہ حدیث موضوع اور گڑھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے، اور وہ نہ لوگوں کو بیان کرے تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو حدیث گڑھنے والے کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ 27ویں رجب کے رات کو مخصوص عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے مسجدوں کو سجاتے ہیں اور اعتکاف وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور 27ویں رجب کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول کو 27ویں رجب کے رات کو اسراء اور معراج کرائے گا، صرف اس لیے کرتے ہیں۔ جبکہ 27ویں رجب کے سلسلے میں اللہ کے رسول کے اسراء اور معراج کے سلسلے میں شدید اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول کو اسراء اور معراج کب کرایا گیا۔ تقریباً 36 قول ہے کہ اللہ کے رسول کو اسراء اور معراج کب کرایا گیا، اور کسی بھی قول والے کے پاس کوئی کبھی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو اسی دن اسراء اور معراج کرایا گیا۔ پہلی بات تو یہ، لیکن لگتا ہے کہ ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہہ گئے کہ نبی کو 27ویں رجب ہی کو اسراء اور معراج کرائے، اس لیے وہ لوگ اس مہینے کے اندر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ نبی کو 27ویں رجب کو اسراء اور معراج کرایا گیا تو پھر یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم 27ویں رجب کو مخصوص عبادت کا اہتمام کریں، اپنے مسجدوں کو سجائیں؟ کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم 27ویں رات کو ہم اعتکاف وغیرہ کا اہتمام کریں اور اگلی رات کو ہم روزے کا اہتمام کریں؟ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ یہ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور نہ اپنی امت کو کرنے کو کہا ہے تو ہمیں کیوں کریں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے اندر ہمیں صرف وہی کام کرنا ہے جس سلسلے میں اللہ اس کے رسول نے کہا ہے، اور دنیاوی معاملات میں ہم سارے کے سارے کام کر سکتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرنا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کو نہیں کہا ہے۔ اس لیے ہمیں وہ سارے کے سارے کام کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، اور جس کاموں سے روکا ان سے ہمیں رکے رہنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر مخصوص عمرے کا اہتمام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اگر اس مہینے کے اندر
عمرہ کیا جائے تو اس کی یہ فضیلت ہے وہ فضیلت ہے، جبکہ اللہ کے رسول سے اس سلسلے میں نہ تو قولاً اور نہ تو فعلاً ہی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کوئی عمرہ رجب کے مہینے میں کیے ہیں، نہ تو خود کیے ہیں اور نہ تو اپنے امت کو کرنے کو کہے ہیں۔ اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول 4 عمرہ کیے، لیکن جن میں سے 3 عمرہ ذوالقعدہ میں کیے اور 1 عمرہ جو ہے وہ ذوالحجہ میں کیے ہیں حج کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ماہ رجب کے مہینے کے اندر کوئی عمرہ فضیلت والا ثابت نہیں کہ اگر اس مہینے کے اندر عمرہ کریں تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ ہم 22 رجب کے یہاں 22 تاریخ کو کیا کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے کوڑے بھرتے ہیں۔ اور یہ کیوں؟ جبکہ امام جعفر کا 22 رجب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام جعفر ایک بہت بڑے عالم ہیں، امام جعفر بہت بڑے امام ہیں، نبی کے خاندان میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، امام ابو حنیفہ کے امام ہیں، وہ استاذ ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جو 22 رجب کو امام جعفر کے نام پر کوڑے بھرے جاتے ہیں اس سے امام جعفر کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہاں ایک ایسی ہستی کا تعلق ہے 22 رجب سے جو تمام مومنین کے ماموں ہیں، ایک ایسی ہستی کا تعلق ہے 22 رجب سے جو خلفائے راشدین کے بعد 20 سال تک دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں دندان شکن جواب دیا تھا۔ ان ہستی کا تعلق ہے جنہوں نے کاتبین وحی میں سے جن کا نام آتا ہے، جو اللہ کے رسول کے پاس وحی آتی وہ نبی کے پہلو و پہلو بیٹھ کر وہ قرآن کو لکھتے تھے، ان کا تعلق ہے۔ امیر معاویہ کا 22 رجب سے تعلق ہے، 22 رجب کو امیر معاویہ کی وفات ہوئی۔ جب امیر معاویہ کی وفات ہوئی، خبر دینے والا مسجد میں آ کر خبر دیتا ہے کہ امیر معاویہ کی وفات ہو گئی۔ ابن عباس دسترخوان لگا رہے ہیں، دسترخوان کو سمیٹنے کے لیے کہتے ہیں کہ دسترخوان سمیٹو، امام معاویہ کا وفات ہو گیا ہے اور ان کے غم میں سوگ منایا جائے، غم کیا جائے۔ لیکن آج ہم ہیں تو ان کے 22 رجب کو جس دن تمام مومنین کے ماموں کا انتقال ہوا ہے اس دن ہم جشن مناتے ہیں اور عید مناتے ہیں اور پوڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اخیر میں اللہ سے دعا کی بار الہ تم تمام مسلمانوں کو ماہ رجب کے جو بدعات لوگ